بھائی اسلامک کلچر سینٹر کا الیکشن اس وقت چل رہا ہے اور اس کے لیے سب لوگ مہم چلا رہے ہیں. اس میں جو صدارتی امیدوار ہیں عارف محمد خان صاحب, ان کی پوری زندگی اسلام کے آئلی نظام کی مخالفت میں گزری ہے. اس لیے مسلم پرسنل بورڈ کسی بھی طور پر بطور صدر ان کو قبول نہیں کرتا ہے, اور اگر کوئی ممبر ان کی حمایت کرتے ہیں یا مسلم پرسنل بورڈ سے وابستہ کوئی فرد اگر ان کی حمایت میں مہم چلاتے ہیں تو وہ ان کی اپنی نجی رائے ہو سکتی ہے یا نجی طور پر چلا سکتے ہیں, لیکن مسلم پرسنل بورڈ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو آدمی زندگی بھر مسلم پرسنل کی مخالفت کی ہو, بھلا بورڈ اس کی حمایت کیسے کر سکتا ہے. عارف محمد خان کا جو منافقانہ کردار رہا ہے وہ آپ سب پر شروع ہی سے آیا ہے اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ شاہ بانوں سے لے کر کے سائرہ بانوں تک ان کا رول کیا رہا ہے. اگر وہ بورڈ کی مخالفت کرتے تو کسی حد تک قابل قبول تھا, لیکن وہ اسلام کے آئلی نظام کی مخالفت کرتے ہیں, پورے پرسنل لا کی مخالفت کرتے ہیں. ٹی وی چینلوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برملا انہوں نے حدیث کی حجیت سے انکار کیا. تو ایسی شکل میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسے آدمی جو دہریت کی طرف جا رہے ہوں ان کے ہاتھ میں اسلامک کلچر سینٹر جو پوری ملت کی امانت ہے اس کی باغڈور عارف محمد خان کے ہاتھ میں دی جائے. اس لیے میں تمام اراکین جو اسلامک کلچر سینٹر کے ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر کے ووٹ کریں اور کسی ایسے فرد کے ہاتھ میں مسلم پر اسلامک کلچر سینٹر کو نہ دے دیں جو کل ہو کر کے اس کا غلط استعمال کرے یا اسلامک کلچر سینٹر پر وہ دھبا بن کر کے سامنے آئے. بس انہی باتوں کے لیے ہم نے آپ حضرات کو تکلیف دی تھی. یقیناً مسلم پرسنل بورڈ میں کہیں کسی بھی طور کا کوئی انتشار نہیں ہے. مسلم پرسنل بورڈ کی آفیشیل رائے ہے کہ عارف محمد خان کسی بھی طور پر اسلامک کلچر سینٹر کے لیے ناقابل قبول ہے, اور اگر کوئی آدمی ان کی حمایت میں مہم چلاتے ہیں, خواہ وہ مسلم پرسنل لا کے ممبر ہی کیوں نہ ہو, تو وہ ذاتی طور پر مہم چلا رہے ہوں گے. مسلم پرسنل بورڈ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور میں یہ بات نہ صرف بطور رکن کر رہا ہوں بلکہ جو آفس بیرر ہے اور جو ہمارے اکابرین ہیں, ذمہ دار ہیں, ان سے بات کرنے کے بعد یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں.